فضیلت الشیخ شعبہ تجوید و قراءت جامعہ فتیہ کے صدر مدرس اور جامعہ اشرفیہ کے صدر مدرس فضیلت الشیخ قاری سعید احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ ہماری دوسری نشست کا افتتاح فرمائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ہم بات کریں گے تاریخ کی عظیم ہستی استاد القراء حضرت قاری سعید احمد صاحب رحمہ اللہ کی۔ آپ رمضان المبارک 1378 بمطابق 9 مارچ 1959 لکڑی منڈی ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ مغل خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت قاری نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تھے، جو کہ دارالعلوم فیصل آباد کے اولین اساتذہ میں سے تھے۔ آپ نے وہاں 42 سال تک بطور مدرس حفظ فرائض سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر تک خدمت کرتے رہے۔ اپنے والد ماجد سے 9 سال کی عمر میں دارالعلوم فیصل آباد میں حفظ کی تکمیل کی، اور تکمیل حفظ کے بعد دارالعلوم ہی میں اساتذہ القراء حضرت قاری محمد صدیق۔ اگر ہم حضرت کی درس نظامی کی خدمات کی بات کریں تو درس نظامی کی ابتدائی کتب کے لیے مولانا محمد اشرف مان کوٹی سے استفادہ کیا، پھر دارالعلوم کبیر والا میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد دورہ حدیث شریف کے لیے حضرت جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور تشریف لے گئے اور سن فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد تدریس کا سلسلہ دورہ حدیث سے فراغت کے بعد جامعہ مدنی ہی میں مؤذن مقرر ہوئے اور چند ماہ بعد تجوید کے معاون مدرس مقرر ہوئے۔ تقریباً 3 سال تک پڑھاتے رہے۔ 1986 میں جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ لاہور میں شعبہ تجوید کے صدر مدرس مقرر ہوئے اور تا حیات یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ جامعہ اشرفیہ کی تدریس کے ساتھ ساتھ 2003 سے 2005 تک بلال مسجد سمن آباد لاہور میں مغرب سے عشاء تجوید پڑھاتے رہے۔ اسی طرح 2005 سے آخر تک جامعہ فتحیہ اچھرا لاہور میں ظہر تا عصر پڑھاتے رہے۔ حضرت کی خوش خطی خطاطی کی بات کی جائے تو جامعہ مدنیہ میں تعلیم و تدریس کے زمانہ میں حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ سے خطاطی کی تربیت حاصل کی، یہاں تک کہ خط نستعلیق، خط ثلث، خط نسخ میں مہارت حاصل کر لی۔ مارشل آرٹس کی بات کی جائے تو جامعہ مدنیہ کے زمانہ قیام میں مارشل آرٹس میں تربیت حاصل کرتے رہے اور بلیک بیلٹ کے کئی مقابلوں میں انعامات جیتے۔ حضرت کی تصانیف میں خلاصہ جمال القرآن، خلاصہ فوائد مکیہ، النفحات الرحمانیہ، ان کے علاوہ متون اربعہ اور الگ سے متن جزری بھی طبع فرمائی۔ حج و عمرہ میں 1998 میں اللہ تعالیٰ نے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی اور 2008 میں حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اگر بیعت و سلوک کی بات کی جائے تو سب سے پہلے پیر جی عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے اور اس کے بعد حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محافل قرات، ملک کے مشہور محافل قرات میں شرکت فرماتے تھے اور جامعہ فتیہ میں محافل کے انعقاد میں کوشاں رہے۔ مقابل حسن قرات میں بھی منصف کی حیثیت شرکت کرتے تھے اور اسی طرح بطور ممتحن بھی مدارس میں امتحان لینے جاتے تھے۔ ذوق مطالعہ کا حضرت قاری صاحب کے 2 پسندیدہ مشاغل تھے، ایک مطالعہ کرنا اور دوسرا کراٹے۔ اپنے مطالعہ کے لیے ایک لائبریری بھی قائم کر رکھی تھی اور اسے اپنے شیخ کے نام پر موسوم کر رکھا تھا، جس کا نام نفیس لائبریری تھا۔ آپ کے والد ماجد کی تربیت کا اثر تھا کہ بچپن سے ہی آپ صوم و صلات و تہجد کے پابند رہے۔ طبیعت میں نہایت نرمی تھی اور ہر چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سادگی اور مہمان نوازی حضرت کی خاص صفات میں موجود تھی۔ اسی طرح اگر حضرت کے تلامذہ کی بات کی جائے تو تقریباً 28 سال تدریسی دور میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تلامذہ نے حضرت سے استفادہ کیا، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: قاری شیر محمد صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور کے، قاری عطاء الرحمن یوسف صاحب جامعہ فتیہ کے،
قاری مشتاق احمد، قاری محمد احمد، قاری محمد لقمان صاحب اور قاری عطا اللہ اور قاری محمد احمد اور قاری محمد بشری۔ بندہ ناچیز نے بھی حضرت سے کچھ استفادہ کیا ہے تجوید و قرات کے حوالے سے، یہاں تک کہ جب بندہ ناچیز کا حفظ مکمل ہوا تو آخری سبق حضرت قاری سعید احمد رحمہ اللہ نے ہی بندے کا سنا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو شعبہ تجوید اور جو قرآن کی خدمت حضرت نے مثالی کام کی ہے، ہم بھی اللہ کرے قرآن پاک کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور موت تک قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔